السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد ترجمہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عورت یہ ہے کہ ادھر کے حصے میں تھوڑا سا ٹپک رہا ہے چھت اور وہ باکسز لگاتے لگاتے دیر ہو گئی تھی، تھوڑا کارپیٹ گیلا ہو گیا بعض جگہوں سے، تو آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کو مکمل کرا دیں۔ چھت کا کام ہونا ہے اور انشاءاللہ 1-2 روز میں شروع کرنے والے ہیں۔ کچھ تعاون ہو گیا ہے، کچھ تعاون درکار ہے۔ اندازہ یہ دیا گیا تھا کہ 25,000 میں ہو جائے گا، تو لوگوں سے بات چیت کر کے 25,000 تک لوگوں کو راضی کیا، مگر جن لوگوں نے اسٹیمیٹ دیا تھا انہوں نے بتایا کہ یہ آدھے حصے کا ہے، تو وہ پڑھنا ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا اوپر کے یہ آدھے کی بات کر رہے ہیں، تو اور 25 جمع کرنے کا مسئلہ آ گیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک آسان فرما دے۔ گزشتہ جمعہ ایک مضمون مولانا سنا رہے تھے آپ کو، اسی کو تسلسل جو ہے میں آپ حضرات سے چاہوں گا۔ وہ اصل میں جو موضوع مقرر کیا تھا وہ موضوع شروع ہی بالکل آخر میں ہوا تھا، مولانا کو کہا تھا کہ اس موضوع پہ آپ بولیں۔ وہ موضوع یہ تھا کہ الحمدللہ دینی بیداری اور دین کا جو شعور پوری دنیا میں ہی مسلمانوں میں آ رہا ہے، اور اس ملک میں بھی خصوصیت کے ساتھ یہ پیدا ہو رہا ہے۔ دین کی طرف رجوع ہے، مذہبی رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس کے بہت سے عوامل ہیں، بہت سے اسباب ہیں اس کے۔ جو بھی ہو، مذہبی رجحان بڑھنا ہے خوش آئند بات ہے، چاہے اس کا کوئی سبب بنے، اختیاری سبب ہو، غیر اختیاری سبب ہو، مجبوری ہو، غیر مجبوری ہو، کچھ بھی ہو، دین کی طرف رجحان کا بڑھنا یہ انسان کی سعادت کی علامتوں میں سے ہے، کیونکہ جس کے لیے خوش نصیبی مقدر ہوگی اس کا دین کی طرف رجحان لازمی ہوگا، اور جس کے لیے بد نصیبی مقدر ہوگی اس کا دینی رجحان میں کم ہونا لازم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت اچھی مہربانی ہے، کرم ہے کہ گویا خوش نصیبی کے آثار مسلمانوں کے رونما ہونے لگے ہیں، مقدر ان کا چمکنے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ جب دینی شعور بڑھے گا اور دینی رجحان بڑھے گا، مسلمان کا مقدر چمکے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب احسان کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں کمزوروں پر، جب احسان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کمزوروں پر، اور بڑا مقتدی بنانے کا، لیڈر بنانے کا، مقتدی بنانے کا ارادہ کرتے ہیں ہم کمزوروں کو، اور ان کو وارث بنانے کا ارادہ کرتے ہیں زمین کا، اور جمانے کا ارادہ کرتے ہیں زمین میں کمزوروں کو، اور دشمن کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم، تو دین کی فہم دیتے ہیں اور دین کی طرف رجحان دیتے ہیں اور دین کی طرف بلانے والے پیدا کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یہ جب ہم نے ارادہ کیا تب موسیٰ کو ہم نے پیدا کیا تھا،
اس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دین کی طرف رجحان یہ مقدر کے چمکنے کے آثار میں سے ہے، اور جس زمانے میں بھی مسلمانوں کا رجحان دین سے کمزور ہوا اس زمانے میں ذلیل ہوئے، ہار ہوئے، مغلوب ہوئے، لوٹے گئے، مارے گئے، جلائے گئے، برباد کیے گئے، اور اللہ کی ناراضگی الگ ہوئی۔ اور جب مقدر چمکنے کا وقت آیا تب بھی مظالم کا شکار ان کو ہونا پڑا۔ شروع میں لوٹے گئے، مارے گئے، جلائے گئے، ظلم کیے گئے، لیکن اللہ پاک نے حالات جلدی پلٹے ان کے، پھر ان کو اللہ نے زمین میں جمایا اور اللہ راضی ہو گئے۔ اور پھر ان کے بعد جن لوگوں نے شروع میں قربانیاں دی ان کی برکات اور آثار صدیوں تک لوگوں نے ان کے پھل کھائے، بغیر مصیبت کے وقت گزارے انہوں نے۔ یہ اللہ پاک کی کچھ عادت ہے، ایسی سنتیں ہیں، اللہ کی سنتوں میں سے یہ چیز۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے پوری دنیا میں اور اس ملک میں بھی خصوصیت کے ساتھ میں کہ دین کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ دین کی طرف رجحان بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچوں میں دینی تعلیم کا رجحان لانا یہ بھی پیرنٹس میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے ان کے بعد۔ اب الحمدللہ یہ بھی چیز شروع ہو گئی ہے، جگہ جگہ اسکول، جگہ جگہ ادارے، مسجدوں کے اندر مدرسے، علماء کرام کی خدمات لینا، حفاظ سے استفادہ کرنا، یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ دینی فہم اور دینی شعور جب آتا ہے تو زیادہ رجحان پیرنٹس کا اس بات کی طرف چلتا ہے کہ ان کے بچے حافظ ہو جائیں۔ چنانچہ حفظ میں الحمدللہ لوگ بچوں کو داخل کراتے ہیں، اور امریکہ میں بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا ہے اور بنا رہے ہیں، اور حفظ کے انسٹیٹیوٹ بہت جگہ کھل گئے ہیں اور کھلیں گے اور کھل رہے ہیں، کیونکہ ظاہر کے جتنے ہیں وہ ناکافی ہیں، کوئی کافی تو ہے نہیں۔ لیکن ایک چیز میں غفلت ہوتی ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے ہم کو۔ اصل میں حافظ بنانے کے بعد اس ملک میں حافظ کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حافظ خود محفوظ نہیں ہوتا۔ حافظ ہو گیا، اس کو ہائی اسکول میں ڈال دیا، اس کو کالج میں ڈال دیا، اس کو یونیورسٹی میں ڈال دیا۔ اب آپ کے شکاگو میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں حافظ ہیں، یوں دیکھا جائے تو کہاں ہیں وہ؟ پکڑ کے بتائیے ذرا کہاں ہیں؟ ذرا ان کی شکل صورت رونما کرائیے کیسی ہے، پہچان میں بھی آتے ہیں کہ یہ حافظ ہیں، تراویح بھی پڑھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ ماشاء اللہ تھوڑے رہ گئے ہیں۔ حافظ محفوظ نہیں ہے، ماحول کی خرابی کی وجہ سے حافظ محفوظ نہیں ہے، حافظ کا حفظ محفوظ نہیں ہے، حافظ کی ذات، حافظ کی پرسنالٹی محفوظ نہیں ہے بحیثیت مذہبی نمائندگی کے۔ اس کا کیا ریزن ہے؟ وہ ہے میرے دوستوں توجہ کی چیز اصل میں۔ خیر ایک بات یہ ہے کہ جن کے بچے حافظ ہیں وہ ان کو محفوظ رکھنے کی، ان کے دین میں آگے بڑھنے کی فکر رکھیں، اور جو حافظ جس کو اللہ نے حافظ بنایا ہے وہ اس کی نگرانی کرے، ان چیزوں کو سمجھے کہ اللہ پاک نے یہ دولت مجھے عطا فرمائی ہے، اس کی کیا قدر ہونی چاہیے، اس کی کیا تقاضے ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن میرے دوستو، جس ملک میں بھی آپ ہیں، جس جگہ بھی مسلمان ہوگا، اس جگہ مسلمانوں کی حفاظت اور ان کا جمنا اور ان کا پنپنا اور ان کے جو ہے ان کے لیے اسباب ایسے ہونا کہ اب دین پر اپنے مستقیم رہ سکیں، یہ اس پر موقوف ہے کہ بچے عالم بنے، حافظ ہونے کے ساتھ عالم بنے یا حافظ ہونے کے بغیر عالم بنے۔ حافظ اور عالم ہونا یہ ضروری ہوتا ہے مذہب میں، عالم اور مفتی ہونا یہ ضروری ہوتا ہے مذہب میں، عالم اور مفتی اور داعی ہونا یہ ضروری ہوتا ہے مذہب میں۔ حافظ ہونا ایک بڑی فضیلت والا عمل ہے اور ضرور ہونا چاہیے۔ اور جن لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ حافظ بن کے کیا کریں گے، خالی رٹنے سے کیا فائدہ ہے، خالی الفاظ سے کیا ہوتا ہے، وہ ان کی نادانی ہے۔ قرآن پاک واحد وہ چیز ہے کہ جس کے خالی الفاظ پوری دنیا کے تمام سمجھی ہوئی کتابوں سے افضل ہیں، تمام علوم سے افضل ہیں۔ خالی الفاظ دنیا بھر میں جتنے علوم، فنون، جتنی ڈگریاں، جتنی یونیورسٹی، کالج، دنیا بھر میں جو نالج ہے اس سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ فضیلت والی چیز ہے، کارآمد چیز ہے خالی قرآن پاک کے الفاظ۔ یہ ایک اپنی جگہ اہمیت ہے اس کی، لیکن دین کا تعلق تو شعور سے ہے، فہم سے ہے، دانائی سے ہے،
حکمت سے، عمل سے، علم سے، پھیلاؤ سے ہے. یہ سب چیزیں تو حافظ کے بس کی چیز نہیں ہوتی، اور حافظ کا سبجیکٹ بھی نہیں ہے، موضوع نہیں ہے اس کا. اس کا موضوع یہ نہیں ہوتا. اس کو تو اللہ کے کلام کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ قیامت تک حفاظت کی شکل بن جائے. اور اسی لیے وہ پیسوں پہ بھی بیس نہیں کرتا. اسی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ حافظ بن کے کرے گا کیا، مال تو اس کو ملنے ہے نہیں تو کیوں بنایا اپنے بچوں کو حافظ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مسلمان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ بغیر معاش کے حافظ بنانا ہے. معاشی سسٹم کو ذہن میں رکھے بغیر حافظ بنانا ہے، یہ نہیں آ رہا اس کو. حافظ بننے سے معاش کا کیا نظام ہے؟ وہ تو ایک اللہ نے ایسا نظام چلایا ہوا ہے کہ لوگ حافظ کم ہوتے ہیں تو بچوں کو پڑھانے کے واسطے حافظ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو حافظ کی روٹی روزی بھی لگ جاتی ہے. مگر حافظ روٹی روزی کے بیس پہ بنانا یا سوچنا اس بیس پہ، یہ مسلمان کی غلط فہمی ہے. مسلمان حافظ اس لیے نہیں بنایا کرتے، وہ اپنے بچوں کو حافظ اس لیے نہیں بناتے کہ پیٹ کہاں سے پالیں گے. پیٹ پالنے سے ہٹا ہوا موضوع ہے یہ. اپنے بچوں کو حافظ بنا کے رکھو تاکہ دین مسلمان، پوری امت مسلمہ میں حافظ ہمیشہ موجود رہیں، اویلیبل رہیں، اللہ کے کلام کو سیو کرنے والے رہیں. اس کا موضوع تو وہ ہے، اس کی فضیلت تو قیامت کے واسطے ہے، آخرت کے واسطے ہے، یہاں کے واسطے نہیں ہے وہ. اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑی اچھی بات لکھی. فرمایا کہ اگر تم نہیں بھی بنانا چاہو گے حافظ تو بھی اللہ بناتا رہے گا، کیونکہ یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا کہ اس کو محفوظ رہنا ہے. تم اگر نہیں بھی کرو گے، یعنی منفی ذہن چلاؤ گے، نگیٹو اثرات چلاؤ گے، نگیٹو بات چلاؤ گے امت مسلمہ میں، اس کو کیا کرو گے، اس سے کیا کرو گے، تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ حافظ بناتے رہیں گے لوگ اپنی اولاد کو خامخواہ میں. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. خوشی سے بناؤ گے تو فضیلت ملے گی، ثواب ملے گا. سر میرے دوستوں، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو، اپنے بچوں کو اس ملک میں عالم بنانے، مفتی بنانے، داعی بنانے کی فکر کرو، اور آپ لوگوں میں سے جن کے پاس میں وقت ہے، ٹائم ہے، وہ اس کی فکر میں آ جاؤ. کسی بھی ملک میں یاد رکھو، مسلمانوں کے جمنے کی صورت، ان کے پاؤں کے جمنے کی صورت، استقامت کی صورت، ان کے مذہب کے پھیلنے اور ان کے مذہب کے مضبوط ہونے کی صورت علماء کا، مفتیوں کا اور داعیوں کا موجود ہونا ہے، مبلغین کا، مشائخین کا، واعظین کا موجود ہونا ہے. اگر وہ نہیں ہے مذہب نہیں بچتا. اور ہر وقت اویلیبل ہونا ضروری ہے امت مسلمہ میں علماء کرام کا. اور اس ملک میں تو یہاں کے بچوں کا پڑھنا ضروری ہے. اب انڈیا پاکستان کے پڑھے ہوئے آگے ہم جیسے، اب ایک لفظ انگریزی کا بولنے نہیں آتا، اب یہ یہاں کی یوتھ کو کون سنبھالے گا بھائی؟ یہاں کے غیر مسلم کو دعوت دینے والے کون ہیں؟ اب یہاں غیر مسلم کو دعوت دینے والے، یہاں کے یوتھ کو سنبھالنے والا وہ طبقہ ہے جو عالم نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ غیر عالم عالم کے فرائض انجام دے گا تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کو قریب کھینچے گا اور کچھ نہیں کرے گا. حدیث شریف ہے، وہ فتنہ ہی پھیلائے گا، وہ گمراہی کو پھیلائے گا. جہالت کے ساتھ جب ایکٹیویٹیز ہوں گی گمراہی پھیلے گی. تو مذہب کا نام ہوگا دن بدن غلطی پھیلتی جا رہی ہوگی، غلطی پھیلتی جا رہی ہوگی، اور مذہب کا نام ہوگا، نام قرآن پاک کا لیا جائے گا، نام حدیث شریف کا لیا جائے گا، اور بدتمیزی پھیلائی جا رہی ہوگی مذہب کے نام سے. عالم ہونا ضروری ہے. اپنے بچوں کو علماء دین بناؤ. حافظ بناتے ہیں اتنے میں تھک جاتے ہیں، پھر ہم نے تو حافظ بنا دیا، 4 سال لگا دیے، ان کے پیچھے 5 سال لگا دیے، اب اس کو اپنے پیٹ کا کچھ سوچ لینے دو، تھوڑا سا کچھ پڑھا لینے دو. اس کو ماں باپ ہیں، دل میں آتی ہے بات ان کی کہ بھائی یہ کہیں بھیک مانگنے نہ لگ جائے، اس کو اپنے بیس پہ کھڑے ہونا چاہیے، پاؤں پہ کھڑے ہونا چاہیے، شادی کرنا ہے اس کو، گھر بنانا ہے اس کو، زندگی گزارنی ہے اس کو. قرآن پاک میں یہی حکم ہے، حدیث مبارکہ میں یہی حکم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی ہے، وغیرہ وغیرہ. بات صحیح ہے، مگر میرے دوستو یہ بات پوری بات نہیں معلوم ہونے کا نتیجہ ہے. حافظ بنانے کے بعد سمجھیں کہ چلو دین کی حفاظت کے واسطے چل بچہ حافظ تو ہو گیا نا تھوڑا. میرے دوستوں صرف حافظ ہونے سے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں ہے کیا، کون سی زندگی چاہیے، یہ زندگی کے کن پہلوؤں پہ کیا روشنی ہے، کچھ نہیں پتا چلتا. جیسے ہم بہت سے صورتوں کے حافظ ہیں، ہمیں کیا پتا کہ کیا لکھا ہوا اس میں. اب القاریات کسی کو یاد ہے، اور عادیات کسی کو یاد ہے، والشمس وضحاها کسی کو یاد ہے، والضحى والتي، کیا بھائی کیا مطلب ہے اس کا؟
حافظ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم تھوڑے 2-4 سوروں کے حافظ ہوتے ہیں, وہ پورے قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے. آپ 2-4 سوروں کے حافظ ہونے کی فضیلت کی حامل ہے, آپ بھی بیکار نہیں ہے, آپ بھی وہ بھی بیکار نہیں ہے. فضیلت میں فرق ہے. لیکن دین کی حفاظت کا جس سے تعلق ہے وہ قرآن پاک کا علم ہے, وہ جو اس کے اندر پائے جانے والے علوم ہیں, وہ احادیث مبارکہ کا علم ہے جو اس کے اندر پائے جانے والے علوم ہیں. اور یہ میرے دوستوں جو بات کھٹکتی ہے, ستاتی ہے ہر مسلمان کو, جو اپنی اولاد کی حیثیت سے ہر آدمی تھوڑا سا فکر مند ہوتا ہے کہ پھر میری اولاد کی روٹی روزی کا کیا ہوگا. میرے دوستوں, امت مسلمہ میں ایک طبقہ ایسا ہونا ضروری ہے جس کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ میری اولاد کی روٹی روزی کا کیا ہوگا. پھر کیا ہوگا بھائی؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد جتنی اچھی روٹی روزی کھائے گی, دنیا کے دوسرے لوگ نہیں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, یہ اللہ پاک کے اسباب ہیں, سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ یہ ہے کہ وہ دینی ایکٹیویٹیز پر تھوڑا سا سادگی کا پردہ ڈال دیتے ہیں, ورنہ لوگ اس کو دین کے لیے نہ رکھیں گے, وہ تو دنیا کے لیے ہو جائے گا سب کچھ. پڑھنا پڑھانا, عالم بننا, مفتی بننا, حافظ بننا, سب دنیا کے لیے رہ جائے گا. باقی یہ ہے کہ روٹی روزی کا کیا ہوگا. میرے دوستوں کچھ نہیں ہوگا. ابھی تو اتنا ڈیمانڈ ہے, جتنے لوگوں میں بات کرے اتنے سارے لوگ صرف یہی کریں ان کے بچوں کو حافظ عالم بنائے. تو جگہ ابھی اتنی خالی پڑی ہوئی ہے جابوں کے واسطے کہ پھر بھی جگہ بچ جائے گی جا کی. کوئی آپ کو حافظ عالم ایسا نہیں ملے گا کہ اس کی روٹی روزی نہ چل رہی ہو. پوری دنیا میں نہیں ملتا تو یہاں کیا ملے گا؟ انڈیا پاکستان میں نہیں ہے ایسے حافظ عالم خالی پڑے ہوئے, تو یہاں کیا ہوں گے؟ جہاں کھیپ کی کھیپ نکلتی ہے, جہاں غربت پائی جاتی ہے, وہاں پہ نہیں ہے کوئی. یہ جو لائبریری والا روم ہے وہ بھی کھول دو, یہ سامنے والا میرا جو روم ہے وہ بھی کھول دیجیے پلیز. چابی عارف کے پاس چابی, ہاں اس کو کھول کے لگا دو. تو ادھر پانی ٹپک رہا ہے اصل میں, تھوڑا سا بارش کی وجہ سے ادھر کے حصے میں پانی ٹپک رہا چھت سے, وہ روف سے جو ہے, تو اس کو روف کو صحیح کرانے کا ہے, تو اس وجہ سے مجبوراً یہاں اس مرتبہ جمعہ کرنا پڑا. دعا فرمائیے آپ لوگ کہ اگلا جمعہ وہی ہو جائے اور چھت صحیح ہو جائے. آج انشاءاللہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کو, لیکن یہ ڈیسیزن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ڈیسیزن پہ ہوتا ہے. اصل میں دینی اداروں کا جو ڈیسیزن ہوگا تو آپ لوگ کرائیں گے ڈیسیزن, ورنہ نہیں کرائیں گے. تھوڑا سا ہمت کرنی پڑے گی. کچھ ساتھیوں کو, کچھ نوجوانوں کو فکر کرنا ہوگا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کا, ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے کیا پریشان ہے یہ لوگ. تو تھوڑا سا آپ توجہ فرما لیجیے, انشاءاللہ ذہن میں رکھیے, خود سے مل لیجیے, ذمہ داروں سے ملاقات کر لیجیے. اچھا بھی نہیں دکھتا بار بار آپ لوگوں کو متوجہ کرانا, لیکن کرانا بھی پڑتا ہے دینی اداروں میں. جتنے رفاہی کام ہے, جس کام کو حکومت کی سرپرستی نہیں ہوگی, جو حکومت نہیں چلا رہی ہوگی جن کاموں کو, جن اداروں کو, ان کو مسلمان خود چلانا پڑتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, اور رکھنا ہی پڑے گا امت مسلموں کو. اور ایسے چلانا پڑتا, جیسے حکومت کے ایکسپینسز ہوتے ہیں, خرچے ہوتے ہیں, ویسے امت کو دینے پڑتے ہیں اپنے مذہب کے لیے الگ سے. اور دیتی ہر مذہب والے اپنے مذہب کی فکر میں کرتے ہیں ایسا. ہم کیوں نہ کریں بھائی, ہم تو سچے مذہب والے, ہم کو تو اپنے مذہب پہ جمنا ہے. کریں اس بارے میں فکر, اور کرتے رہنی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں بھائیوں کہ اپنے بچوں کے بارے میں عالم بنانے کے لیے فکر کرنا ہے, اور یہ امت مسلمہ میں ہونا بہت فرض ہے. یہ شرعی اعتبار سے فرض ہے ایک جماعت کا اویلیبل ہونا ہمیشہ. اور ان کے بارے میں جو ہمیں وسوسے آتے ہیں کہ ان کے معاش کا کیا ہوگا, ان کی روزی کا کیا ہوگا, اس بارے میں ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تسلی دی ہے. قرآن پاک میں بہت تسلی موجود ہے کہ رزق کی تم فکر مت کرو. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پہ کوئی چوپایا نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے اس کی روزی ہے. اللہ کے ذمے ہے روزی. مر نہیں سکتا وہ جب تک اپنے مقدر کی روزی کھائے گا نہیں, اور عالم ہونے کی وجہ سے عزت کے ساتھ کھائے گا. لوگ قدر کریں گے, اس کی خوشی ہوں گی, گزارش کریں گے کہ صاحب آپ کے مقدر کی روزی ہمارے پاس ہے, برائے مہربانی تناول فرما لیجیے. خدمت کریں گے اور اسباب بھی بنا دیں گے اللہ تعالیٰ خود سے کھانے کے بھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کے پاس ہی کھائے گا. اتنی طاقت ہے میرے دوستوں قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں, دین کے علم میں, رزق کو کھینچنے کی بتا نہیں سکتا میں آپ کو. اتنی طاقت ہے, استعمال نہیں کیا جاتا اس کو, اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت نہیں ہوتی بعض مرتبہ.
سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو اپنے پاس بلانا، بلقیس ملک یمن کی ملکہ تھی، یمن کا علاقہ تھا وہ جہاں پہ بلقیس تھے، سبا اور ملک سبا جو تھا، اس علاقے کی جو بادشاہ ملکہ تھی اس کو اپنے پاس بلانا چاہتے کہ وہ مسلمان نہیں تھی، سورت کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، وہ ان کو دعوت دی گئی۔ پھر اس کے بعد میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول نہیں کرو گے تو میں خود آؤں گا، تو سارے گھبرا گئے وہ، تو پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کا طے کر لیا، تو ملک بلقیس کو بلوایا ہے سلیمان علیہ السلام نے۔ اس کے آنے سے پہلے یہ طے کیا گیا تھا کہ جو اس کا تخت ہے اس کو منگوا لیا جائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اور تخت بلقیس بہت مشہور ہے، بے پناہ دولت اس پہ لگی ہوئی تھی، جو اس کے جو کابینہ بیٹھتی تھی جس کے اوپر سونے، ہیرے، جواہرات، موتی، چاندی، مونگا، فلاں الا بلا بدتر دنیا بھر کے جو ہے نا قیمتی دھاتیں اس کے ساتھ مزین تھی، تو پوری دنیا میں مشہور تھا وہ، اس کو منگوا لینا چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اس کے تخت کو کون لانے والا ہے؟ تو ایک جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی مجلس ختم ہونے تک، ایک مجلس کے اندر اندر لے آؤں گا، ابھی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں تھا وہ۔ لیکن پھر ایک مولوی صاحب نے کہا کہ میں آپ کا پلک جھپکنے تک لاؤں گا، اور پلک جھپکنے تک لاؤں گا کہا اور لا کے رکھ دیا، لیکن اس کے بعد میں تو پلک جھپکنا ہی تھا۔ پھر قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، میں لے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے، اور لے آیا۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، جب اپنے پاس اس کو دیکھا تو کہنے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو مولوی صاحب تھے یہ زبور کے مولوی تھے، ان علم من الکتاب، کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے۔ تو زبور کا مولوی اگر کچمے بدن میں پلک جھپکنے میں بلقیس کے تخت کو لا سکتا ہے تو قرآن کا مولوی روٹی نہیں کھین سکے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اس کو روٹی کا پرابلم ہوگا، اس کو کھانے کا پرابلم ہوگا۔ میرے دوستوں یہ دنیا کی کچھ بھی نہیں ہے یہ سب چیزیں، ہم تو سمجھ رہے، ہم تو فقر و فاقے سے ڈر رہے ہیں، اور مسلمان کی فقیری کیا ہے؟ کیا روٹی نہیں ملنا ہے فقیری؟ آ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت اور روم و شام۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس زمانے میں روم اور شام بڑی سلطنتیں تھی، اس زمانے میں امریکہ اور روس بڑی سلطنتیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو فقیر ہوتا ہے اس فقیر کا مال امریکہ اور روس کی سلطنت ہے، یہ مطلب ہے علامہ اقبال کے کلام کا۔ آ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام۔ کھانے پینے کے مسئلے میں نہیں الجھایا جاتا امت مسلمہ کو، اللہ پاک ایسے راستے بناتے رہتے ہیں، اس زندگی کا نظام ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اس سے قطع نظر ہو کے اس ملک میں اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کو جمانا ہے، مسلمانوں کو مضبوط کرنا ہے، اس کو ترقی دینی ہے، اپنے بچوں کو عالم بنانا ہوگا، آپ کو اپنے بچوں کو مفتی بنانا ہوگا، یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے بعض بچوں کو، یہاں کی زبان بولنے والوں کو حافظ عالم بنائیے، قرآن پاک کا مترجم بنائیے، ترجمان قرآن و سنت بنائیے، ترجمان اسلام بنائیے، اسلام کو سمجھانے والے بنائیے۔ یہ آپ کے ہمارے بچے ہی کریں گے یہ کام، اور کوئی دنیا والے دوسرے آسمان سے آگے کریں گے، ایلین آگے کریں گے؟ مجھے تک آپ کو ہی کرنا ہے یہ کام۔ اس لیے میرے دوستوں یہاں جو دینی ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اس میں عربی درجات کا حصہ ہو گیا۔ الحمدللہ اس مرتبہ بھی اسکا میں بھی ایک طالب علم ہمارے پاس آ گیا مفتی بننے کے لیے بھی، عالم کا کورس مکمل ہونے کے بعد، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ عالم کے لیے اپنے بچوں کو جماعتوں میں شریک کرائیے، اور جن لوگوں کے پاس میں، جن نوجوانوں کے پاس میں وقت ہے ویکینڈ کے اندر اگر وہ عالم بننا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی سطح ہے، اور زبان انگریزی میں بھی ہے، زبان اردو میں بھی، جس میں آپ کو سہولت ہو جائے۔ بس اسی موضوع پہ شاید تھوڑی سی اور بات کرنی پڑے گی، بات رہ گئی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر عرض کروں گا، سنتیں پڑھ لیجیے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں جمعہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ادھر پانی ٹپک رہا ہے، روف کا کام کرنا بہت ضروری ہے۔ تھوڑا سا چند ساتھی اگر باہمت لوگ، کیونکہ ایسے موقعوں پر زیادہ پیسے درکار ہوتے ہیں، تھوڑی ہمت کر لیں، فکر کر لیں، مشورہ کر لیں ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے کمیٹی کے، تو بڑی مدد ملے گی۔ اللہ جزائے خیر دے۔